اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں موجود واقعات، حکایات، مشکلات اور ان موضوعات پر جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور امامت کے حکمرانوں کی طرف اشارہ کریں، چونکہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں موجود یہ چار حکمران، ان کو پہچاننا نہایت ضروری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے منصور دوانقی سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جیسے ہی حضرت امام صادق آل محمد کی شہادت ہوئی، منصور دوانقی نے اپنے مدینے کے گورنر کو فوراً حکم دیا کہ جعفر صادق کا جو بھی جانشین ہے فوراً اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور جیسے ہی یہ خبر محمد بن سلیمان تک پہنچتی ہے جو گورنر مدینہ ہوتا ہے، تو وہ منصور دوانقی کو یہ خط لکھتا ہے کہ ان جانشینوں کی فہرست میں سر فہرست آپ ہی کا نام ہے، تو اب آپ بتائیں کہ کیا میں اس حکم پر جو آپ نے دیا ہے عمل کروں؟ تو منصور دوانقی کہتا ہے کہ نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زمانے میں موجود حکمرانوں کے سیاہ کارنامے، جسے ہم اپنی زبان میں کالے کرتوت کہتے ہیں، وہ اس قدر نمایاں ہیں کہ انہیں مخفی نہیں کیا جا سکتا تاریخ اسلام میں۔ لہٰذا منصور دوانقی کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی باقاعدہ حکمران بنتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اور مہدی عباسی سے متعلق مقدمتاً میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کرتا چلوں، جسے حضرت امام جعفر صادق کے حالات زندگی میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا کہ منصور دوانقی نے امام صادق آل محمد سے مہدی عباسی کی لیے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اور بیعت اس عنوان سے مانگی تھی کہ یہ امام عصر ہے، یعنی حضرت مہدی موعود جس کا اسلامی منابع میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہی میرا بیٹا مہدی ہے، لہٰذا امام صادق آل محمد اس کی بے عنوان مہدی موعود بیعت کریں، جس کا امام صادق آل محمد نے انکار کر دیا، جس سے منصور دوانقی نہایت ہی غضبناک ہوا۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ منصور دوانقی نے اس مہدی عباسی کو مہدی موعود ثابت کرنے کے لیے مقدمات فراہم کر رکھے تھے، اور جس طرح سے ہمارے منابع اسلامی میں یہ مطلب ملتا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان ایک ایسے عالم میں، ایک ایسے وقت میں ظہور فرمائیں گے جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اور وہ عدل و انصاف کا نظام آ کر قائم کریں گے۔ لہٰذا منصور دوانقی نے ایسے مقدمات فراہم کر رکھے تھے کہ جیسے ہی مہدی عباسی تخت حکومت پر بیٹھے تو وہ عدل و انصاف کا ماحول پیدا کرے، جس سے لوگوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہی مہدی موعود ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ منصور دوانقی کے سیاہ دور حکومت کے جو اس کا منحوس بوجھ جب اسلامی سرزمین سے اٹھتا ہے تو مظلوم عوام 22 سالہ تکالیف سے ان کو سکون، راحت اور آسائش ملتی ہے، اور ایسے میں پھر مہدی کا، منصور دوانقی کا بیٹا مہدی باقاعدہ اس تخت پر بیٹھتا ہے، جس کا اصل نام محمد، حضرت صاحب العصر والزمان کے نام کے ساتھ، اور اس کا لقب مہدی ہوتا ہے تاکہ یہ اسی اپنی مذموم چال کو چل سکے۔ لہٰذا جب مہدی بنتا ہے تو لوگ نہایت ہی خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ جو مقدمات منصور دوانقی نے فراہم کر رکھے تھے اس مقدمات کے مطابق منصور دوانقی نے ظلم کرنا تھا اور مہدی عباسی نے باقاعدہ عدل و انصاف کا نظام رائج کرنا تھا۔ لہٰذا شروع میں ہی مہدی نے اپنے آغاز حکومت میں لوگوں کو سبز باغ دکھانا شروع کر دیے اور 4 ایسے اقدامات کیے جس سے لوگ خوشحال ہو گئے۔
مثلا پہلا اس نے اقدام یہ کیا کہ عمومی طور پر عفو عمومی کا اعلان کیا، یعنی جتنے بھی افراد قید خانوں میں اس وقت موجود ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے، خواہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہو یا غیر بنی ہاشم سے ہو۔ قید خانے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ لوگ یہ محسوس کریں اور ان کو یہ بات عملی طور پر نظر آئے کہ عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے۔ دوسرا کام جو اس مہدی عباسی نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں منصور دوانقی کے دور میں، یا شکنجے دیے جا رہے ہیں، ان شکنجہ گاہوں کو اور ان تکالیف کو فوراً متوقف کیا جائے اور لوگوں کو آزاد کیا جائے اور لوگ سکھ کا سانس لے سکے۔ تیسرا اقدام جو منصور مہدی دوانقی نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ منصور دوانقی نے اپنے دور حکومت میں لوگوں سے ظلم و جور اور زبردستی کے اموال لوٹ کھسوٹ کے ایک باقاعدہ بیت المال جمع کر رکھا تھا۔ اب آپ خود اس کے منحوس ذہن کی پلاننگ دیکھیں کہ لوگوں سے مال غصب کر کے چھین کے باقاعدہ اس کے لیے ایک بیت المال قائم کیا گیا اور ہر مال کے اوپر لکھا گیا کہ یہ مال فلان بن فلان فلاں علاقے سے رہنے والے کا ہے، اس گٹھری کے اوپر لکھ دیا گیا اور اسے بیت المال میں جمع کر دیا گیا۔ لہٰذا اس قدر یہ اموال منصور دوانقی نے جمع کیے تھے کہ تاریخ نویس ان کو لکھتے ہیں کہ 6 کروڑ دینار یہ رقم بنتی تھی جسے باقاعدہ اس بیت المال میں رکھا گیا تھا، اور اس 6 کروڑ دینار کے علاوہ ٹیکسز، خراج کی زمینیں اور اس کے علاوہ جو اموال منصور دوانقی نے لوٹ کے رکھے تھے انہیں باقاعدہ وہاں پر محفوظ کر رکھا تھا۔ اور مہدی جب تخت حکومت پر بیٹھا ہے تو اس نے اس بیت المال کا دروازہ کھولا، وہاں سے ان تمام اموال کو باہر نکالا اور جو اس کے اوپر نام لکھے تھے، ایڈریس لکھے تھے، اس کے مطابق وہ اموال ان کے مالکان تک پہنچا دیا تاکہ لوگ اس بات کو محسوس کر سکیں کہ مہدی موعود آ چکا ہے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا جو ہے وہ نظام برپا کیا جا رہا ہے اور لوٹا ہوا مال انہیں واپس کیا جا رہا ہے۔ چوتھا کام جو مہدی عباسی نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں کیا وہ بیت المال کی تقسیم تھی، یعنی لوگوں کے درمیان بیت المال کو تقسیم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ مہدی کے اس اقدام سے وہ تمام تحریکیں اور وہ تمام گروہ مسلح جو عباسی حکومت کے خاتمے کے لیے قائم کیے گئے تھے وہ تمام تحریکیں ماند پڑنے لگیں، سرد پڑنے لگیں، اور کچھ ہی عرصے سے یہ مہدی عباسی کچھ ہی عرصے میں لوگوں کے درمیان محبوب ہونے لگا۔ لیکن بالآخر جب ایک انسان کی اندر طینت خبیث ہو تو وہ اپنے خب سے سریرہ، اپنی خب سے طینت کو کب تک چھپا سکتا ہے، کب تک اس کو مخفی کر سکتا ہے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد مہدی عباسی نے اپنا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا کہ اس کے اندر کیا کثافتیں بھری ہوئی ہیں۔ لہٰذا مہدی عباسی نے باقاعدہ عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کرنا شروع کر دیں، دربار میں باقاعدہ گویوں کو بلانا شروع کر دیا، میں گساری کی محفلیں منعقد ہونے لگیں، دربار کو باقاعدہ جو بیت المال ہے اسے اس قسم کی محافل میں استعمال کیا جانے لگا اور بیت المال کو ایسے مصارف میں صرف کیا جانے لگا۔ بالآخر لوگ اس کو نصیحت کرنے لگے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، بالآخر تم ایک اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہو اور علناً تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اس قسم کی میں گساری کی محفلیں منعقد کرو۔ مہدی عباسی کا باقاعدہ جو وزیر ہوتا ہے یعنی وزیر اعظم، وہ اسے بہت نصیحتیں کرتا ہے لیکن مہدی اس کی بات کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ اس کو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو تم 5 وقت کی تو نماز مسجد جامع میں پڑھا کے آتے ہو، پھر ضروری ہے کہ تم یہ میں گساری کا اور شراب نوشی کا یہ سامان یہاں پر برپا کرو اور اس طرح سے یہ نظام قائم کرو۔ تو وہ اپنے اس وزیر کی بات کو بالکل نہیں سنتا تھا، ایک کان سے سنتا دوسرے سے اس کو باہر نکال دیتا اور اسی عیش و عشرت کی محفل میں بیٹھا رہتا۔ مہدی ایک عیاش مزاج انسان تھا اور اس کی عیاشی کے باعث عوام کی آوازیں بھی اٹھنے لگی کہ ہمارا حکمران بالآخر اتنا عیاش ہے کہ اس کی عیاشی کی اب کوئی حد ہی
تمام اس نے حدیں پار کر دی ہیں، اور بالآخر ہے جب حکمران عیاش ہو، فاسد ہو، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، تو اس کا اثر عوام پر بھی ہوتا ہے اور حکومتی کارندوں پر بھی ہوتا ہے، اور نتیجتاً یہی نکلا کہ تمام ملازمین رشوت خور ہونے لگ پڑے، اخلاقی فساد ان میں آنے لگ پڑا، اور تمام طبقات میں جو برائیاں ہیں وہ رائج ہونے لگ پڑیں، اور کسان طبقہ بھی اس سے متاثر ہونے لگا۔ بالآخر جنہوں نے روزگار کمانا ہے، جنہوں نے محنت مزدوری کرنی ہے، ان کا روزگار جب چھین لیا جائے اور ان کو جب مشکلات میں مبتلا کیا جائے، تو ایسے میں ہر طائفے کی آواز اٹھنے لگتی ہے۔ تو مہدی عباسی نے اپنے دور حکومت میں پھر جب اس نے اپنا اصلی چہرہ ظاہر کرنا شروع کیا تو اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بنی ہاشم پر سختی کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ چونکہ ان طائفے کو علم ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی قیام کر سکتا ہے یا آواز اٹھا سکتا ہے یا ان کی حکومت کو سرنگو کر سکتا ہے تو وہ بنی ہاشم ہے، لہٰذا بنی ہاشم کو کسی نہ کسی طرح سے ان پر سختیاں عائد کی جائیں، ان پر مشکلات لائی جائیں، اور دوبارہ وہ مشکلات کا بازار دوبارہ بنی ہاشم پر گرم ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی حرمت سے متعلق مہدی عباسی کا باقاعدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک مکالمہ ہے کہ یہ اس قدر شراب نوش اور اس قدر میں گسار تھا کہ اس کے نزدیک قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات میں شراب کی حرمت کا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ جا کر مدینے جاتا ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، یہ کہاں حرام قرار دیا ہے؟ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم اسے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر موجود ہے۔ مہدی عباسی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا 2 آیات کا سہارا لے کر باقاعدہ قرآن کی حرمت کا استدلال قائم کرتے ہیں۔ مثلا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد امام موسیٰ کاظم دوسری آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ قَبِيرٌ۔ یعنی پہلی آیت میں حضرت امام موسیٰ کاظم اسے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو سورہ اعراف کی آیت میں اسم کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت میں جب اسم کے بارے میں لوگوں کی وضاحتیں یعنی ان کے ذہنوں سے خلش کو دور کرنا چاہا تو وہاں پر فرمایا کہ شراب اور خمار دونوں اسم ہیں، لہٰذا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں باقاعدہ اسم کی حرمت کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں باقاعدہ وہ اسم بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ قَبِيرٌ، کہ یہ اس میں قبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا واضح طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس مہدی عباسی سے یہ کہا کہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر موجود ہے، لہٰذا یہ امام کے اس استدلال سے نہایت ہی متعجب ہوتا ہے، اور پھر اپنے جو وزیر ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ جب اس کا وزیر اسے کہتا ہے کہ خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ علم کو کہاں قرار دے، تو یہ اس غصے میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم نے درست کہا رافضی، یعنی اپنے اس وزیر پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مدح و ثنا کی ہے، یہ اسے اس مدح کے اوپر رافضی کہہ رہا ہے کہ تم امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پیروکار اور ان کے شیعہ ہو۔ تو عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور حکومت میں موجود حکمرانوں کے بارے میں مختصر سے انداز میں جاری رہے گی۔ آپ دلچسپی رکھنے والے افراد ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔